پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملہ ہے اب وہ جنگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھارت نے ایک ماحول بنا دیا ہے، اس کے تفصیلی تجزیے آپ کو STH کے پلیٹ فارم سے مل رہے ہیں، لیکن آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان سے باہر STH کے دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی جا کر یہ تجزیے اور اس سے متعلق خبریں جانچ سکتے ہیں۔ STH پنجابی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ STH پشتو موجود ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور ہمارا پوڈ کاسٹ بھی انہی موضوعات سے جڑا ہوا تھا، ان کو ضرور دیکھیے گا۔ اب آئیں پاکستان کے اندر جو بحث چل رہی ہے کہ جنگی ماحول کیا واقعتاً جنگ میں کلمینیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو حالات ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خاص اور خطرناک قسم کی ڈرفٹ ہے، یعنی اس طرف آپ کا بہاؤ اور جھکاؤ بن چکا ہے۔ اس بہاؤ اور جھکاؤ کو روکنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ دنیا بہرحال اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ابھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں STH تو امریکہ کی طرف سے خبر آئی ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بات چیت کریں گے اور ایک رسپانسبل سلوشن کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے چین کی طرف سے جو بیان آیا اس میں پاکستان کے لیے بہت اچھا مواد ہے۔ چین نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ دنیا بھر میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اوپر دنیا بھر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دونوں سائڈز کو بہرحال انہوں نے انگیجمنٹ کا کہا۔ اس کے علاوہ جو علاقائی ممالک ہیں، ایران، ترکی، سعودی عرب سمیت، سب کی یہ خواہش ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ اس خطے کے اندر دو بڑے نیوکلیئر ممالک کے درمیان جنگ یا بارڈر اسکرمشز یا طویل المدت ٹینشن کسی کے حق میں یا فیور میں نہیں ہے، اور سب لوگ اس کے بارے میں پریشان ہیں۔ چین کی طرف سے جو بیان آیا ہے وزارہ ہندوستان میں اس کی تشریح جب میں میڈیا کو آبزرو کرتا ہوں، ان کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو بین السطور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے ویلاگرز اور ٹی وی کے اوپر جو اینالسٹ ہیں جو بڑا کھل کے بات کرتے ہیں کہ چین کہاں پر کھڑا ہے اس معاملے پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر پریشانی بڑھتی ہے، کیونکہ چین جب پاکستان کی سائڈ کے اوپر جھکاؤ رکھتا ہے تو ہندوستان کو لگتا ہے کہ جو ترازو انہوں نے اپنے حق میں بنایا ہوا ہے، پلڑا اپنے حق میں بھاری کیا ہوا ہے اپنے سائز کی وجہ سے، اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ کی وجہ سے، اپنی معاشی ویٹ کی وجہ سے، اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے، وہ پاکستان کے حق میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر جنگ کے معاملے پر چین جیسا ملک چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو تو سفارتکاری وہ بھی کرے گا۔ یاد رہے کہ چین اور ہندوستان دوست نہیں ہے۔ چین نے خاص ایریاز میں اور محدود طریقے سے ہندوستان کی ٹھکائی کی ہے، اور ہندوستان کو اس ٹھکائی کے بارے میں علم ہے۔ بارڈر کی یا وہ جو ڈیوائیڈڈ لائنز ہیں اس کو چین نے دوبارہ سے ری انفورس کیا ہے۔ کچھ نئے علاقے تو نہیں لیکن پرانے علاقوں کے کچھ کلومیٹرز اس نے دوبارہ سے حاصل کیے ہیں، اور ہندوستان اس کے اوپر کافی خفت بھی اٹھا چکا ہے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر انہوں نے جنگ لاگو کرنے کی کوشش کی تو پھر چین جس نے اپنے انداز سے واضح کر دیا ہے کہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے، شاید اس کو بھی اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کا رول ادا کرنا پڑے۔ ان کی خواہش بہرحال یہ ہوگی کہ پاکستان کو دو طرح کی جنگ کے اندر ملوث کیا جائے۔ ایک تو جنگ مشرقی سرحد کے اوپر ہے جس کے اندر زمینی جنگ بھی ہو سکتی ہے، فضائی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر خلفشار بھی بڑھایا جا سکتا ہے مشرقی سرحد سے۔ دوسرا پھر مغربی سرحد، جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ایک طرح سے قابل ستائش بھی ہے۔ جس طرح 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا جو پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف سے پریشان کن بھی ہے۔ جو 54 کے قریب لوگ آنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ صرف 54 تو مارے گئے، باقی جو تتر بتر ہو گئے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی سائز کا ایک لانچ کیا گیا تھا مینوور کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ آئے، تو انہوں نے یہاں پر آ کر ظاہر ہے کھانا تو نہیں کھانا تھا، ناشتہ تو نہیں کرنا تھا، چائے تو نہیں پینی تھی، یہاں پر وہ فساد پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ کو دونوں فرنٹس کے اوپر ہندوستان انگیج کرنا چاہے گا۔ پاکستان ظاہر دونوں فرنٹس کے اوپر انگیج نہیں ہونا چاہے گا، اور اگر یہ دونوں فرنٹس ہیٹ اپ کیے جاتے ہیں تو پھر فورسز کی ڈپلائمنٹ ضروری ہو جائے گی دونوں فرنٹس کے اوپر۔ طویل المدت جنگ پاکستان نہیں چاہے گا۔ ہندوستان چاہے گا کہ پاکستان کے اوپر زیادہ سے زیادہ معاشی دباؤ بڑھایا جائے، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے۔ پاکستان اس معاملے کے اوپر جو رد عمل دے گا وہ ہندوستان سے دو ہاتھ بڑھ کے ہوگا۔ تو آپ اس تمام سچویشن کے اندر ایک ایسی ٹینشن دیکھ سکتے ہیں جو بتدریج بڑھے گی۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو
बीजिंग भी सॉल्व करना चाहता है, ये वो मामला है जिसको वाशिंगटन भी सॉल्व करना चाहता है। वो चाहते हैं कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए। किस हद तक वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, वाशिंगटन क्या कोई ख़ास सफ़ीर यहाँ पर भेजेगा, चीन क्या दोनों ममालिक के साथ एम्बेसी लेवल के ऊपर या खामोशी के साथ टेलीफोन के ऊपर डायल अप कर रहा होगा, सऊदी अरब क्या इसके अंदर इंगेज होगा, कहीं पर आपको यूएई का रोल भी नज़र आएगा या नहीं आएगा। जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बयान दिया है कल, उसके अंदर से आपको लगता है कि पर्दे के पीछे जो कोशिशें हो रही हैं वो यही है कि मामलात उस नहज पर ना जाएं जहां पर हम ये बातें अमली तौर पर देख सकें कि एक मुल्क पाकिस्तान को दो सरहदों के ऊपर जंग में मुलव्वस करना चाह रहा है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बतदरीज सख्त होता जा रहा है, जिससे बड़ी तबाही आ सकती है। ये वो नुक्ता है जहाँ पर आज के हालात खड़े हैं। एक तरफ से आपको जंगी माहौल शदीद होता नज़र आ रहा है, मैनूवर शदीद होते नज़र आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से जो साइंस हैं वो ख़तरनाक हैं। दूसरी तरफ जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो ज़्यादा मुतहर्रक होती हुई नज़र आती हैं। अगले 48 घंटे के अंदर आपको इश्यूज़ शेप अप होते नज़र आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रिकेरियसली बैलेंस्ड, यानी बमुश्किल तवाज़न की सूरत में ये सूरत हाल मौजूद है और ये तवाज़न किसी वक्त भी ख़राब हो सकता है जंग के हक़ में, या हम उम्मीद करते हैं कि जंग के हक़ में ये तवाज़न ख़राब ना हो और अमन की तरफ जाए, अक़ल की बात हो, डिफ्यूजन हो। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर आपने तहकीकात बैनुल-अक़वामी करवानी है तो आप चीन और रूस के नुमाइंदगान के साथ ही तहकीकात करवा दें। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि हिंदुस्तान जिस नुक्ते पर इस मैनूवर को ले गया है वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा।